پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کا چناؤ آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی مریم نواز وزارت اعلیٰ کی مضبوط ترین امیدوار۔ گرفتاری کے ڈر سے سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار میاں اسلم اقبال نے تاحال حلف نہیں اٹھایا۔ وزارت اعلیٰ کے لیے رانا آفتاب احمد کو میدان میں اتار دیا۔ عددی اعتبار سے مریم نواز کا پلڑا بھاری۔ سندھ اسمبلی میں اسپیکرشپ مکمل۔ پیپلز پارٹی کے اویس قادر شاہ اسپیکر، اینتھنی نوید ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ دونوں نے 111 ووٹ حاصل کیے۔ ایم کیو ایم کی اسپیکر کے لیے امیدوار صوفیہ شاہ اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے راشد خان کو 36 ووٹ ملے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد 9 اور جماعت اسلامی کے 1 رکن نے حلف اٹھا لیا، لیکن اسپیکرشپ کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب آج ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مراد علی شاہ پھر وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے لیے تیار۔ ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ سندھ کے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ متحدہ کی جانب سے علی خورشیدی کا نام فائنل۔ اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ۔ سندھ اسمبلی کے اطراف کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ پنجاب کابینہ کے لیے نون لیگ کے اتحادی جماعتوں سے مشاورت۔ مسلم لیگ نون سے 20، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ سے 2 اور آئی پی پی سے 1 وزیر بنائے جانے کا امکان۔ مریم نواز کا کابینہ میں نئے چہرے شامل کرنے کا فیصلہ۔ مریم اورنگزیب سینئر وزیر ہوں گی۔ عظمیٰ بخاری، ثانیہ عاشق، ذکیہ شاہ نواز، ہینا پرویز بٹ کو وزیر بنائے جانے کی توقع۔ میاں مجتبیٰ، شجاع الرحمان، سلمان رفیق، عمران نذیر، بلال یاسین، رانا محمود اقبال، منشاء اللہ بٹ کو بھی پنجاب کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ چودھری شوف حسین، علی حیدر گیلانی، ملک غضنفر، عباس چھینا کو بھی وزارت ملنے کا امکان۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف حتمی منظوری دیں گے۔ خاتون وزیر اعلیٰ کی توہین ناقابل برداشت ہوگی۔ عظمیٰ بخاری کا الٹیمیٹم۔ نون لیگی رہنما نے کہا حافظ فرحت عباس نے بےہودہ زبان استعمال کی، وہ حدود میں رہیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ یہ ایوان ہے، بنی گالا نہیں۔ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کی توہین نہ کی جائے۔ سنی اتحاد کونسل کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نہ ملنے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ صدر مملکت عارف الوی کا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط سے انکار۔ پارلیمنٹ کا متوقع اجلاس مؤخر۔ ارکان اسمبلی کا حلف۔ اسپیکر اور وزیر اعظم کا انتخاب التوا کا شکار۔ عارف الوی نے کہا جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوتا اجلاس نہیں بلایا جائے گا۔ عارف الوی نے تاحال سمری منظور یا مسترد نہیں کی، صرف زبانی موقف سامنے آیا ہے۔ صدر نے اجلاس نہ بلایا تو 29 فروری کو اسپیکر خود اجلاس بلا سکتا ہے۔ الیکشن کے بعد 21ویں دن اجلاس بلانا ہوتا ہے۔ آئینی لحاظ سے 29 فروری آخری تاریخ بنتی ہے۔ صوبوں میں بھی اگر گورنر اجلاس نہیں بلاتا تو وہاں بھی یہی اصول لاگو ہوگا۔ نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کا رد عمل۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں صدر عارف الوی کا دور غیر جمہوری وارداتوں سے بھرا پڑا ہے۔ صدر صاحب سیاہ دھبوں سے بھری پوشاک پر کچھ تو صاف جگہ رہنے دیں۔ عطا تارڑ نے کہا اس وقت ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بن چکا۔ صدر عارف الوی جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی ورکر بنے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے نون لیگ کی تیاریاں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ایاز صادق کا نام فائنل کر دیا۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام نو منتخب اراکین کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا ہے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، تمام تر اختلافات بھلائے طاق رکھتے ہوئے کوششیں کرنا ہوں گی، غربت، بے روزگاری اور جہالت کے خاتمے کے لیے مل کر جدوجہد کرنا ہوگی، سادگی اور کفایت شاری کو اپناتے ہوئے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا ہوں گے، پہلے کی طرح معاشی ترقی و استحکام کی روشن مثال قائم کریں گے۔ وزارتوں پر نون لیگ اور ایم کیو ایم میں پاور شیئرنگ کا معاملہ طے نہ ہو سکا۔ نون لیگ وزیر اعظم کی حلف برداری کے بعد وزارتیں فائنل کرنے کی خواہش مند۔ ایم کیو ایم کا میری ٹائم، توانائی یا پیٹرولیم، مواصلات، لیبر، اوورسیز اور ہاؤسنگ کی وزارتیں لینے کے لیے زور۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ وفاق میں حکومت سازی اور نون لیگ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر غور کیا گیا۔
ترجمان متحدہ کے مطابق ملک میں جمہوریت کے استحکام اور بنیادی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ کسی کو سیاسی قیدی بنائیں گے نہ سیاسی انتقام لیں گے، الزام تراشی کی بجائے سب کو جوڑنا چاہتے ہیں، تمام جماعتوں کے قائدین سے سیاسی استحکام کے لیے بات کرنے کے خواہش مند ہیں، نئے اسپیکر قومی اسمبلی سے گرینڈ ڈائیلاگ کی اپیل کریں گے، خواجہ سعد رفیق کا آنے والی حکومت میں اہم کردار ہوگا، نون لیگی رہنما ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو، خواجہ سعد رفیق نے کہا ایک پارٹی جعلی فارم 45 بنا کر دھاندلی کا شور مچا رہی ہے، انتخابات کا آڈٹ ضرور کرے لیکن یہ 2018 سے ہونا چاہیے، جو لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہوئے انہیں جلد سمجھ آ جائے گی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے اسحاق ڈار کی ملاقات، انتظامی امور سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلیغ الرحمان نے کہا پوری قوم کی نظریں نئی حکومتوں کی کارکردگی پر مرکوز ہیں، گورنر پنجاب سے نگران وزیر اعلیٰ بھی ملے، نگران سیٹ اپ کی 13 ماہ کی کارکردگی کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے شاہی کلاں میں کھڑک سنگھ حویلی اور اکبری محل بحالی پروجیکٹ کا افتتاح بھی کر دیا۔ راولپنڈی میں پولیس گردی، صادق آباد کی حدود میں ایلیٹ فورس اور پولیس اہلکاروں کا نوجوانوں پر سرعام تشدد، ظالموں نے بچوں کو بچانے آئی والدہ کو بھی نہ بخشا، خاتون کو گلی میں گھسیٹتے رہے، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تھانہ وارث خان میں باریش شخص پر تشدد میں ملوث ASI شہزاد گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں مشتعل ہجوم نے لوٹ مار کر کے فرار ہونے والے 2 ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کر کے مار ڈالا، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، شارع فیصل پر رکشہ الٹنے سے ایک بچی ہلاک، کورنگی ماڈل پارک سے اغوا کی گئی بچی کو بازیاب کرا لیا، خاتون ملزمہ آسیہ گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میمن گوٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر دی۔ ساتویں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مشق کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں آغاز، امریکہ، جرمنی، چین اور ترکی سمیت دیگر ممالک کے فوجی مبصرین شریک، ISPR کے مطابق 60 گھنٹے طویل مشق کا افتتاح DG ملٹری ٹریننگ نے کیا۔ مشق کا مقصد پیچیدہ بین الاقوامی سیکیورٹی ماحول کے تحت فوجی تعاون بڑھانا ہے۔ دیر بالا کے بلائی علاقوں میں برف باری جاری، لواری ٹاپ اور لواری ٹنل نے سفید چادر اوڑھ لی، چاندی بکھرنے سے وادی کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے، دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش متوقع، دیر، مالم جبہ، چترال، سوات اور کلام سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان۔ OIC کی غزہ میں فلسطینیوں کے منظم قتل عام اور نسل کشی کی مذمت، غزہ میں بلا مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ OIC کا کہنا ہے کہ مشرقی بیت المقدس کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے برطانوی جوڑے پر بہت زیادہ مہربانی کی، امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ صدر بنا تو برطانوی شہزادہ ہیری کے ساتھ خصوصی برتاؤ نہیں رکھا جائے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پرائمری میں بڑی جیت، صدارتی حریف نکی ہیلی کو انہی کی ریاست میں ہرا دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 5 مارچ کو سپر ٹیوزڈے مقابلے سے پہلے ہی ٹرمپ نے میدان مار دیا، نکی ہیلی کا صدارتی دوڑ سے دستبردار ہونے سے گریز۔ عام انتخابات سے قبل مودی سرکار کی تعصب پسندی کی انتہا، ریاست آسام میں مسلم شادی اور طلاق رجسٹریشن ایکٹ 1935 ختم کر دیا۔ سماج وادی پارٹی کے مسلم رکن ST حسن نے کہا حکومت جتنے چاہے قوانین بنا لے، مسلمان شریعت اور قرآن پر عمل کریں گے۔ فتح کی دیوی لاہور قلندر سے ناراض، PSL 9 میں لگاتار 5ویں میچ میں شکست، وینڈر ڈوسن کی سینچری بھی رائے گا،
پشاور زلمی نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 8 رن سے ہرا دیا۔ قلندرز 212 رنز کے تعاقب میں 6 وکٹ پر 203 رنز بنا سکے۔ ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 13 رن سے شکست دے دی۔ گلیڈیٹرز 181 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹ پر 167 رنز بنا سکے۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ چولستان جیپ ریلی زین محمود نے جیت لی۔ 462 کلومیٹر کا مجموعی فاصلہ 3 گھنٹے 51 منٹ میں طے کیا۔ جعفر مگسی دوسرے، صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے۔ نادر مگسی گاڑی خراب ہونے پر مقابلے سے باہر ہو گئے تھے۔ پیراگلائیڈنگ شائقین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سیاح بھی پیراگلائیڈنگ کر کے لطف اندوز ہوتے رہے۔ رحمت و برکتوں اور مغفرت کی رات شب برات۔ ملک بھر میں شب برات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ، بخشش و مغفرت، ایمان و سلامتی، رزق کی کشادگی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان؟ نیو نیوز کی ٹیم کے سرگودا میں ڈیرے۔ 91-92 سیٹلائٹ ٹاؤن سپیریئر کالج سرگودا میں آج آڈیشن۔ نیو نیوز کے زیر اہتمام حسن کرت کے مقابلوں میں کرت کا سلطان بننے کا موقع سب کے لیے۔